سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد یکتا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں فتح جنگ کے اہل سنت کے ان خوبصورت علماء کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. حضرت علامہ قاضی تجمل صاحب ماشاءاللہ یو کے سے مستقل اس محفل کے لیے رابطے میں بھی تھے اور اس علاقے میں اہل سنت کے معاملات کے لیے ہمیشہ فکر مند بھی رہتے ہیں. اللہ انہیں بھی اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. حضرت علامہ اجمل صاحب اور دیگر اہل سنت کے علماء کے خوبصورت چہرے سٹیج پر چمک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان امام ربانی مجدد الفسانی اور امام احمد رضا کی فکر کے علم بردار علماء کا سایہ تادیر اہل سنت پہ قائم و دائم رکھے. یہ چہرے یوں ہی جگمگاتے رہیں اور آپ اپنے ان علماء سے استفادہ کرتے رہیں. جہاں پر آپ کو ایسے علماء موجود ہوں اور میسر ہوں تو اللہ کا شکر کیا کرو کہ اعمال کا درس دینے کے لیے اور عقائد کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے نگہبان عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کی قدر کرنے کی اور ان سے مزید استفادہ کرنے کی ان علماء سے توفیق عطا فرمائے. اس محفل کا عنوان شہدائے کربلا کے ساتھ ہے. یہ محفل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ اس کو نسبت دی گئی. اب اہل بیت کا ذکر ہو، بالخصوص شہدائے کربلا کا ذکر ہو اور حسنین کریمین کا ذکر ہو، اور محفل ہو سنیوں کی، محفل ہو امام احمد رضا کے ماننے والوں کی، محفل ہو امام ربانی کے ماننے والوں کی، محفل ہو جس میں گفتگو کے لیے ایک صدیقی بیٹھا ہو، محفل وہ ہو جس میں اہل سنت کا فیض جاری ہو، تو پھر وہاں پر کنجوسی نہیں کی جائے گی بلکہ کہا جائے گا پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاقت پہ لاکھوں سلام. آپ بات پہ میں آتا ہوں، پہلے اعلیٰ حضرت تعارف کرا رہے ہیں، وہ تعارف سمجھو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم سے پوچھتے ہو اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت کے لیے کوئی دنیا کی مثال تو ہم نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں پارہائے صحف، قرآن کے پاروں کی طرح معتبر، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوستینت پہ لاکھوں سلام، اور وہ بطول جگر پار آئے مصطفیٰ، حجرہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. اہل بیت اطہار کا ذکر ہو تو سنی اہل بیت پاک کا اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے گھبراتا نہیں ہے. سنی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہوئے بھاگ نہیں جاتا، بلکہ سنی کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت تو ہمارے لیے قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے.
قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہیں ہمارے لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی بن قریب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کو راضی کر ڈالیں گے۔ درر منصور میں موجود امام سیوطی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی بہت سی تفاسیر کے ساتھ ایک تفسیر امام جلال الدین سیوطی یہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رضا میں یہ بھی شامل ہے کہ حضور کی آل میں سے کسی کو بھی اللہ جہنم میں داخل نہ فرمائے۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی رضا میں یہ بھی شامل ہے۔ اب قاضی صاحب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں کہتے ہیں، قاضی صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت ان کی والدہ حنہ نے ان کے لیے دعا کی، جب ان کی ولادت ہوئی ان کی والدہ حنہ ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، مریم کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی حنہ نے دعا کی جو حضرت مریم کی والدہ تھی کہ یا اللہ مریم کو اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قاضی صاحب حدیث نقل کرتے ہیں جناب رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو مس کرتا ہے جس سے وہ چلاتا ہے، لیکن حضرت مریم کو شیطان مس نہ کر سکا، مس کرنے کے لیے آگے بڑا پردہ حائل ہو گیا۔ اور یہی آقا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہر بچے کو شیطان اس کی ولادت کے وقت ٹھونگ مارتا ہے جس سے وہ چلاتا ہے، وہ روتا ہے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی شیطان آگے بڑا چھونے کے لیے لیکن پردہ حائل ہو گیا، وہ چھونے سے قاصر رہا، شیطان چھو نہیں سکا۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی شان ہے حضرت مریم کی کہ شیطان ان کو چھونے کے لیے آگے بڑھا لیکن آگے نہ بڑھ سکا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کی ولادت ہوئی شیطان آگے بڑھا لیکن پردہ حائل ہو گیا، شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھونے سے قاصر رہا۔ لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے حضرت مریم کی والدہ حنہ کی دعا تھی جس کی وجہ سے شیطان حضرت مریم کو بھی چھونے سے محفوظ رہا اور حضرت عیسیٰ کو بھی چھونے سے حضرت مریم کو بھی چھونے سے محروم رہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ چھو سکا، چھونے سے قاصر رہا حضرت مریم کو بھی اور چھونے سے قاصر رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پیچھے حنہ کی دعا ہے۔ پھر قاضی صاحب حدیث نقل کرتے ہیں، قاضی صاحب حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا کائنات شیر خدا زوج بطول حضرت علی کا نکاح ہوتا ہے تو جناب رسول اللہ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ فاطمہ کو اور علی کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی اور ان کی اور ان کی اولاد کی شیطان سے حفاظت فرما۔ قاضی صاحب کہتے ہیں بڑا مقام ہے حضرت مریم کا، بڑا مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بڑی بات ہے کہ حضرت حنہ کی دعا قبول ہوئی، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حنہ کی دعا قبول ہوئی عیسیٰ علیہ السلام مریم کے لیے، مریم کے سلام اللہ علیہا کے لیے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، شیطان ان کو چھونے سے قاصر رہا۔ لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں وجہ کیا ہے کہ پیچھے حنہ کی دعا ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں خود سوال کرو، خود اپنے آپ سے سوال کرو، ایک طرف حنہ کی دعا ہو تو اس کا یہ عالم ہو کہ حضرت مریم تو حضرت مریم ہے، ان کے شہزادے کو بھی شیطان چھونے سے قاصر رہے، جس کے پیچھے جناب رسول اللہ کی دعا ہے، جس کے پیچھے جناب خاتم النبیین دعا کریں، جن کی دعا تو دعا ہے، جن کی سوچ کا یہ عالم ہے کہ اگر ان کے دل میں خیال آئے کہ قبلہ بدل جائے تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جن کی زبان کا یہ عالم ہے کہ اللہ فرمائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جن کی مرضی کا یہ عالم ہے کہ جو فرمائے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو فرمائے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کہا نا میرے امام نے وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔
وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ قاضی صاحب کہتے ہیں خود سوچو، اگر حنا دعا کریں تو عالم یہ ہے، نہ ان کی صاحبزادی کو شیطان چھو سکے، نہ ان کے صاحبزادی کے شہزادے کو شیطان چھو سکے، تو جس فاطمہ اور علی اور اس کی اولاد کے لیے حضور نے دعا فرمائی شیطان ان کو چھو سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا ہے ہمیشہ شیطان کے وار سے۔ یاد رکھیے گا، معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ جیسے حضور آخری نبی ہیں ویسے حضور آخری معصوم ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، حضور آخری نبی بھی ہیں اور آخری معصوم بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی، حضرت سیدہ زہرا پاک کی، حضرت حسنین قریمین کی، ان نفوس قدسیہ کی جن کے ذکر کیا محفل سجا کے بیٹھے ہو، ان کی شان ہے کہ ان کے پیچھے جناب رسول اللہ کی دعا ہے، اللہ ان کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ مقام ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اب اس کی دیگر تفاسیر کے ساتھ امام فخر الدین رازی بیان کرتے ہیں، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہے کہ اللہ جس رسی کو تھامنے کا حکم دے رہا ہے وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ سے لے کر آج تک اہل سنہ و جماعت اور امت مسلم اور اہل سنہ و جماعت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کامل نظر آتے ہیں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم نظر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کو دل میں بسائے نظر آتے ہیں۔ امام شافعی بھی ارشاد فرماتے ہیں، امام شافعی کا سنو محبت اہل بیت کیسی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ اکبر، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، مجھے بخش دیا، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر میری مغفرت ہو گئی تو یہ نہیں فرمایا کہ میں سمجھوں گا میری عبادت کا نتیجہ مجھے مل گیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں سمجھوں گا کہ میری تحقیق کا نتیجہ مجھے مل گیا، یہ نہیں فرمایا کہ میں سمجھوں گا کہ میرے تبلیغ کا نتیجہ مجھے مل گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میری بخشش فرما دی تو میں یہ سمجھوں گا مجھے اہل بیت رسول سے محبت کا صلہ مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میری بخشش کر دی اللہ نے تو میں سمجھوں گا مجھے رسول اللہ کے اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ مل گیا ہے۔ یہ مقام ہے رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت کا۔ اور میں نے کہا کہ ہم صدیقی ہیں، ہم امام ربانی کے مرید ہیں، مجدد الفسانی کے مرید ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت تو ان کی محبت ہے، اہل بیت کا احترام تو ان کا احترام ہے، اہل بیت کا مقام کو ماننا اور ان کی شان کو ماننا تو ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ کہا محبت کسی پر ویسے لازم نہیں کی جا سکتی، میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی محبت احترام کرو، میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ توہین نہ کرو، میں کسی کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کے بارے میں غلط جملہ نہ بولو، میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فلاں کا ایکشن سے احترام کرو، لیکن محبت کو لازم نہیں کر سکتا۔ لیکن امام ربانی فرماتے ہیں ان کا مقام، ان کا احترام، ان کا رتبہ تو اپنی جگہ، جن کی محبت کو بھی اللہ نے قرآن کی نص قطعی سے امت پر فرض کیا ہے وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہا ان کے مقام کا انکار کرنے والا تو دور کی بات، ان کے شان کا انکار کرنے والا تو دور کی بات، ان کے رتبوں کا انکار کرنے والا تو دور کی بات، جو ان کی محبت کا انکار کر دے وہ بھی قرآن کا یہ اصول ذہن میں رکھے۔ الا المودۃ فی القربى پہ کلام کرتے ہوئے امام ربانی فرماتے ہیں یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کی محبت کو اللہ نے قرآن کی نص سے امت پر فرض کیا ہے۔ اور امام ربانی کے بارے میں اگر کوئی جاننا چاہے، امام ربانی کہتے ہیں جب میرے والد کا آخری وقت تھا، آخری سانسیں تھی امام ربانی مجدد الفسانی کے والد کی، تو وہ کہتے ہیں میرے والد کی زبان پر یہ الفاظ تھے، سعدی شیرازی کے یہ الفاظ تھے میرے والد کی زبان پر، ایک کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے اور دوسرا سعدی شیرازی کا یہ استغاثہ بار بار کر رہے تھے۔ امام ربانی جو سلسلہ عالیہ صدیقیہ کے عظیم شیخ ہیں، فاروقی نسب کے رکھنے والے ہیں، امام ربانی جن کو اہل سنت اپنا امام مانتے ہیں، امام ربانی کہتے ہیں میں وہاں موجود، میرے والد کا آخری وقت ہے اور زبان پر بس یہی الفاظ ہیں، خدایا بحق کے بنی فاطمہ۔ ایک بار میرے ساتھ کہو نا سارے،
خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. یا اللہ تیری بارگاہ میں سیدہ زہرا کے بچوں کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرمانا. لیکن یا اللہ تو بے نیاز ہے، تیرے آگے زور تو کسی کا نہیں ہے. اگر تو نے میری دعا کو رد بھی کر دیا نا تو میں اہل بیت رسول کا وسیلہ دامن تھام کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں گا. یہ یقین ہے کہ جب ان کا دامن تھام کے آؤں گا تو خالی نہیں پھیرے گا. ایک بار سب میرے ساتھ کہو خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت رد کنی ورقبول منو دستو دامالے آلے رسول. میں بھی اہل بیت رسول کا دامن تھام کے آ جاؤں. بھائی جنت تو ہے ہی اہل بیت رسول کے غلاموں کے لیے ہے. کیا کہا یا اعلیٰ حضرت کے بھائی امام حسن رضا خان علامہ حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو جنت کے باغ تمہیں نظر آتے ہیں نا، یہ جو جنت کے باغ ہیں، جس جنت کا تم تذکرہ سنتے ہو، یہ تو ہے ہی اہل بیت رسول کے غلاموں کے لیے. بریلی کا درس سنو، بریلی والے کہتے ہیں کہ یہ باغ جنت تو ہے ہی اہل بیت کے غلاموں کے لیے. باغ جنت کے پہرے مدغا خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کھائے دشمنانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کھائے دشمنانے. بیٹھیے گفتگو سننے کی کوشش کی. تم کو مجدہ نار کھائے دشمنانے. بریلی والے تو کہتے ہیں ہم الفاظ کہاں سے لائیں جس زبان سے اہل بیت کا ذکر ہو سکے. بس تشریف رکھیے، اس کی ضرورت نہیں، بیٹھ کے گفتگو سننے کی کوشش کریں، وہی کافی ہوگا. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے یعنی اللہ، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خالے اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے سب کو ہونا. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خالے اہل بیت. پاک کا خدا پاک کرتا ہے بیان، علق پاک کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا ہے تکبیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. حضرت اس کی ضرورت نہیں، بات کی توجہ دیں. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں. قیامت تک آنے والے ہر ناسبی کو بریلی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لعنت اللہ علیہ دشمن اہل بیت. لعنت اللہ علیہ دشمن. اور بے ادب گستاخ پھر کو سنا دے حسن کہ یوں کہا کرتے سن لے داستان
لگی باغ جنت کا سردار بتا کے جو کہا کرتے اور ہو گئے تو کہتے اہل بیت رسول لٹ گئے یا برباد ہو گئے. ہم کہتے ہیں لٹا یزید برباد یزید ہوا. اہل بیت کی عزت کا شملہ پہلے بھی اونچا تھا, کربلا میں تو شہادتوں کا سرداروں کا تاج بھی سر پہ آیا. یوں کہا کرتے اب جب بریلی کی طرف بات گئی ہے تو سنو, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فقیر بحمد اللہ تعالی, یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں, اہل بیت اطہار کا ادنا غلام اور خاک پا ہے. اب انہی کی محبت کو اپنے لیے وسیلہ نجات بنتا ہے. اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ اگر میرے لیے وسیلہ نجات ہے تو اہل بیت رسول ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو اہل بیت کا خاندانی نوکر ہوں, میں تو مولا علی کے قصیدے کہنے والا ہوں, میری عقیدت تو مولا علی اور اہل بیت رسول کے ساتھ ہے. ہاں لیکن یہ فکر مجھے ہمیشہ رہتی ہے کہ کوئی میرے صاحب کے صاحبوں پہ نہ بھونکے, کوئی میرے صاحب کے صاحبوں پر نہ آئے. میرے لیے میرے اہل بیت رسول, میرے نبی کی اہل بیت سر کا تاج, لیکن اپنے صاحب کے صاحبوں پہ انگلی اٹھانے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا. کسی نے کہا یہ بتاؤ حسنین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسنین قریبین. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم تو ان کا نام بھی اس اہتمام سے لیتے ہیں, السیدین, الشہیدین, القمرین, المنیرین, الظاہرین, الباہرین, الطیبین, الطاہرین, حسنین قریبین. پھر اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث سنو جو امام حاکم بھی نقل کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, احب اللہ من احب حسین, حسین سبت من الاسباط. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں پر آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. یہاں علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے حضور علیہ السلام اور امام علی مقام کی محبت کا وجوب بھی ایک ہے, حضور علیہ السلام اور امام علی مقام کی دشمنی بھی ایک ہے, حضور علیہ السلام اور امام علی مقام سے جنگ کرنے کا وجوب بھی ایک ہے. کہا الحسین منی وانا من الحسین. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا, آگے حضور نے فرمایا اللہ محبت کرے اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے. پھر حضور نے فرمایا حسین میری نسل کی اصل ہے. یہاں اعلیٰ حضرت نے بڑی لذت محبت کی بات کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر حضور علیہ السلام ایک مرتبہ حسین کہتے اور 4 مرتبہ ضمیر ذکر ہو جاتی تو کافی تھا. میں بولوں یہ غلام مصطفیٰ ہے, غلام مصطفیٰ اچھی نعت پڑھتا ہے, غلام مصطفیٰ کی نعت لوگ دنیا بھر میں سنتے ہیں, غلام مصطفیٰ کو اللہ نے نعت میں بڑی شہرت دی ہے, تو آپ بولیں گے کہ کیا کر رہے ہو؟ ایک بار بولو یہ غلام مصطفیٰ ہے, بار بار نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر یوں بولا جائے کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے, ایک بار نام آ گیا, اب کہا جائے گا یہ اچھی نعت پڑھتے ہیں, یہ دنیا میں شہرت رکھتے ہیں, ان کی نعت بہت سنی جاتی ہے, یہ کہہ کے ضمیر ذکر کی جائے گی, بار بار نام نہیں لیا جائے گا. لیکن اگر کوئی سنیوں سے پوچھے نا کہ یہ بار بار حسین 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 کیوں کرتے ہو, اوروں کو حسین شاید سال میں 1 مہینہ یاد آتا ہو یا کچھ دن یاد آتا ہو, سنیوں تمہاری صبح بھی حسین کے نام سے ہوتی ہے اور شام بھی حسین کے نام سے ہوتی ہے. سنیوں تم اپنے کردار میں بھی حسین کا کردار رکھنے کی کوشش کرتے ہو, یا بار بار حسین 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 کیوں کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. دیکھو ایک حدیث میں حضور ایک بار نام لیتے, باقی 3 بار ضمیر کافی تھی, لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایسا نہ ہوا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ لذت محبت کی خاطر ایک حدیث میں بار بار یوں آ رہا ہے, الحسین منی وعلی من الحسین احب اللہ من احب حسین, حسین ست من الاسباط. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک حدیث میں ایک بار نام کافی تھا, لیکن بار بار حسین 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 کہہ کے لذت محبت کا اظہار کر کے حضور بتا رہے ہیں ساری دنیا کا قرار
مصطفیٰ ہے اور راحت قلب مصطفیٰ حسین ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں یہ قرار قلب مصطفیٰ ہے جسے حسین کہا جاتا ہے. کوئی اعلی حضرت کو دیکھے تو صحیح اسے پتا چلے حسنین کا غلام کہتے کس کو ہے. اعلی حضرت سے کسی نے کہا حضور کا سایہ نہیں تھا. اب اعلی حضرت کہتے ہیں کہ سایہ تھا لیکن سایہ زمین پہ پڑے یا حضور کی شال کا سایہ نہیں تھا. اب حضور کی روشنی پہ اوپر غالب کسی کی روشنی آئے, سورج کی روشنی آئے یا کوئی اور روشنی آئے کہ حضور کا سایہ زمین پہ پڑے نہیں. اے روشنی مقام محمود, سورج تیرے سائے میں کھڑا ہے. کے اوپر کوئی اور روشنی غالب آئے, سایہ زمین پہ پڑے یہ ممکن نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب غور سے سنو, غور سے میری بات کو سنو. حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑ, جن کا سایہ نہ ہو ان کی کوئی مثیل بن پائے, ان کی کوئی مثال بن پائے, ان کی کوئی مثال بنانے کی کوشش کرے, ایسی ناپاک جسارت کبھی نہ کرنا. غور سے میری بات کو سنو. حضور کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. اب اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا حضور کا سایہ نہیں, اعلیٰ حضرت نے کہا سایہ تھا لیکن زمین پہ نہیں پڑا. کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا معدوم نہ تھا سایہ شہ ثقلین, حضور کا سایہ چھپا نہیں تھا. کہا پھر نظر کیوں نہیں آیا؟ کہا نظر آیا لیکن اس نور کی جلوہ گاہ بلی ذات حسنین. کہا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے, آدھے سے بنا حسن آدھے سے حسین. کسی نے کہا احمد رضا ذرا اس بات کو کھول کے سمجھاؤ. اب آپ کو پتا ہے حضرت حسن سر سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ, اور حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن صفت الک جامو, حسن صفت الک جامو میرے والور کا. سمجھ رہے ہو نا؟ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے, آدھے سے بنا حسن آدھے سے حسین. سمجھنے کی کوشش کرو. ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین الک جامو میرے والور کا. کسی نے کہا مزید سمجھاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا دونوں کا اب ساتھ کھڑا کرو. ایک سینے تک مشابہ ہے, ایک وہاں سے پاؤں تک مشابہ ہے. اب ذرا دونوں کو ساتھ کھڑا کرو تو کیا ہوگا؟ حسنین قریبین اگر ساتھ کھڑے ہوں گے, صاف شکل پاک ہے. اب نتیجہ تک نہیں پہنچ پائیں گے, مجھے سمجھانا پڑے گا. اعلیٰ حضرت اب اس کا نتیجہ نکال رہے ہیں. پہلے ادوار میں حضرت جب خط میں سیکریٹ گفتگو کرنی ہوتی تھی نا, تو آپ نے بچپن میں جو میتھس کی کتابیں ہوتی تھی اس میں دیکھا تھا خانے بنے ہوتے تھے, ڈبے بنے ہوتے تھے. ایسا کاغذ دیا جاتا, 4 حروف لکھنے ہیں, ٹھیک ہے, ہے لکھنا ہے, سین لکھنا ہے, 4 حروف لکھنے ہیں. آپ 4 حروف لکھنے ہیں تو پہلے اس خانے کا میں 1 حرف لکھو گے, پھر یہ خانہ چھوڑ دو گے, پھر اس خانے میں حرف لکھو گے اور خط کو بھیج دو گے. خط روانہ. اب جب وہاں سے جواب آ جائے گا کہ خط پہنچ گیا, پھر اب دوبارہ خط لکھو گے, اس میں اس ڈبے کو چھوڑ دو گے, اس میں 1 حرف لکھو گے اور اس میں 1 حرف لکھو گے. اب جب وہاں یہ دونوں خط پہنچ جائیں گے, وہ ملا کے مقصد نکالنے کے کیا کہلاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا تھا خط توام. کیا کہا جاتا تھا؟ اب اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ آؤ میں اب تمہیں راز بتاتا ہوں. ایک سینے تک مشابہ ہے, ایک وہاں سے پاؤں تک مشابہ ہے, صاف شکل پاک ہے, دونوں کے ملنے سے آیا, خط تو میں لکھا ہے دوور کا نور کا. میرے ساتھ کہو نا یا رسول اللہ, تیری نسل پاک میں. ایسے نہیں یار, فتح جنگ والوں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے,
اور کوئی خاموش نہ رہے، حضور کی نسل مبارک کی شان بیان کرو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، پر سب کو تو ہے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اہل بیت کا ذکر ہو اور اس کا ذکر نہ ہو تو اہل بیت اطہار کے جد اعلیٰ ہے، جدہ ہے۔ نور پلتے نور، کربلا میں ہم کہتے ہیں حسین کے کردار کو سلام ہو، میں کہتا ہوں خربوں سلام ہو، لیکن اس گود کو بھی سلام ہو جس گود سے حسین کو کردار ملا ہے۔ نور پلتے نور، زوج نور، ام نور و نور، فاطمہ نور، خود بھی نور، نور کی بیٹی، نور کی ماں، نور، اللہ نور کی کنیز، نور پلتے نور، لہنا کہتے ہیں رشتے کو، نور پلتے نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز، اللہ لہنا نور کا، نور مطلق کی کنیز، اللہ لہنا نور کا۔ سیدہ پاک کی شان میں اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے کئی شعر کہے، دو شعر آپ سنو گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں مدینہ شریف گیا میں سیدہ پاک کی قبر پہ حاضر ہوا۔ اب آپ خود سوچو قبر ہو سیدہ زہرا کی اور حاضر ہونے والا ہو احمد رضا تو کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں سیدہ زہرا کی قبر پہ گیا نا، ذرا وہ منظر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میں سیدہ زہرا پاک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی قبر انور پہ گیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیفیت مختلف تھی، حال مختلف تھا، میری زبان ساقط ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ادب کا حال یہ تھا کہ میں زبان سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ مجھ کو کیا موعظ کا، یار یہ بڑی اہم باتیں ہیں، توجہ رکھو۔ مجھ کو کیا موعظ کا، لیکن فرشتے نے کہا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں خاموش تھا، مجھے لگا فرشتے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہزادی شہزادی در پہ حاضر ہے یہ مگتا نور کا۔ اے سیدہ زہرا آپ کی بارگاہ میں آپ کے بابا کا منگتا حاضر ہے۔ شہزادی در پہ حاضر ہے یہ مگتا نور کا۔ پھر اعلیٰ حضرت کی فریاد کا انداز دیکھو۔ فدہ کون تھی؟ سیدہ پاک کی پرسنل خادمات۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا سیدہ زہرا کہہ دو فدہ دے دے سونے کا والا نور کا۔ یہ جو منگتا آیا ہے اس کو کہہ دے فدہ دے دے سونے کا والا نور کا۔ اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ نور کا۔ اپنے بچوں کا تصدق دے دو صدقہ۔ بات کو ختم بھی کرنا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا یہ شان ہے کہ کوئی نسبت چھوڑتے نہیں ہے۔ جہاں یہ کہا
وہاں کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل چل رہا تھا نور کا، اتنے میں عمر بن خطاب آ گیا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا چھلڈا کلیجہ نور کا. جب اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہو نا تو ہم سنی صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، صحیح ہے، عمر بن خطاب کا ذکر بھی کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ کوئی گھٹیا مال مجلس میں نہ بیٹھے. حضور نے فرمایا عمر تیری یہ شان ہے، تو جس رستے سے گزر جائے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اور یہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی عمر کا نام آئے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے حسنین کریمین کے کردار پر سلام ہو، حسنین کریمین کی قربانیوں پر سلام ہو. حضرت صدیق اکبر کو دیکھو، افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک طرف سارا خاندان ہو، ایک طرف میرا سارا خاندان ہو اور ایک طرف جناب رسول اللہ کی نسل پاک کا ایک شہزادہ ہو، صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے میں رسول اللہ کی اہل بیت اطہار سے حسن سلوک کرنا اپنے سارے خاندان کے مقابلے میں زیادہ پسند کروں گا. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھو، خطبہ دے رہے ہیں، حضرت حسین سامنے آتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، ابھی شہزادے ہیں، کم سے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو میرے نانا کا عمر کا ممبر ہے. حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین ممبر سے اترتے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین صرف ممبر تیرے نانے کا نہیں ہے، یہ ممبر بھی تیرے نانے کا ہے، یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے. عرب میں یہ محاورہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا اگر ہمارے سر کے بال بھی قائم ہے نا تو حسین تیرے نانا کی وجہ سے قائم ہے. اللہ اکبر. جب حضور نے یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، آج تو سارے نعرے لگاتے ہیں. آپ کو بتائیں اس پہ سب سے پہلے آگے بڑھ کے نعرہ کس نے لگایا؟ اس پہ سب سے پہلے نعرہ لگانے والے عمر بن خطاب ہے. سب سے پہلے آگے بڑھ کے کہنے والے عمر بن خطاب ہے، یا رسول اللہ میرا بھی مولا علی ہے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کا مولا علی ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، میں نے بات کو سمیٹ رہا چند منٹ میں گفتگو کو ختم کر دینا. حضرت عمر کا دور خلافت ہے، حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر اور اللہ اکبر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب اکثر دعوت دیتے تھے، حضور کبھی ہمارے پاس تشریف لائے، کبھی میرے پاس تشریف لائے. حضرت حسین نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ چلو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے چلتے. حسنین کریمین نے فرمایا ملتے چلتے. حضرت حسین نے فرمایا گئے تو حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے حضرت عبداللہ بن عمر کو دربان نے روک دیا. کہا حضرت آپ ابھی اندر نہیں جا سکتے. عبداللہ بن عمر کو روکا، ابھی امیر المومنین اہم مشورے میں. حضرت حسین نے سوچا کہ اب جب امیر المومنین کے اپنے بیٹے کو روک دیا گیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ نہ جایا جائے، کوئی اہم امور پہ بات ہو رہی ہوگی. وہاں سے تشریف لے گئے، کسی نے روکا نہیں، اپنی مرضی سے تشریف لے گئے. چند دن بعد ملاقات ہوئی حضرت عمر بن خطاب سے. کہا میں آیا تھا، آپ مصروف تھے، میں نے کہا پھر آؤں گا. کہا حضرت آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ اہم مشورے میں تھے. میں نے سوچا کہ جب عبداللہ بن عمر کو روک دیا گیا ہے تو پھر میرا بھی رک جانا مناسب ہے. حضرت عمر نے کہا حضرت وہ عبداللہ بن عمر ہے، آپ حسین بن علی ہیں، آپ جب بھی آئے آپ اندر آئے، یہ سب آپ کا ہے. اللہ اکبر. وہ واقعہ کس سے چھپا ہے کہ پینشن مقرر کی سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کے لیے. سب سے زیادہ پینشن ان کے لیے مقرر کی جو غزوات میں شامل ہوئے، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے اصحاب بدر تھے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن اور حضرت عمر بن خطاب نے حسنین کریمین کو جو ہدیہ پیش کرنا تھا وہ اصحاب بدر کے برابر رکھا. عبداللہ بن عمر نے پوچھا اپنے والد سے حضور آپ نے ان کا ہدیہ اصحاب بدر کے برابر رکھا ہے، حالانکہ اس وقت تو ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی جب بدر کا معرکہ ہوا. آپ نے یعنی اپنی طرف اشارہ فرمایا یہاں وہ شفقت نہیں جو حسنین کریمین سے محبت کا اظہار کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی تربیت فرماتے ہوئے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیٹا ایسی بات دوبارہ مت کرنا، تمہارے پاس حسین کے نانے جیسا نانا ہے،
تمہارے پاس حسنین کی نانی جیسی نانی ہے، تمہارے پاس ان کی ماں جیسی ماں ہے، ان کا باپ دیکھو، جب یہ رتبہ ملے تو وہ مقام ہوتا ہے جو حسنین کا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت رسول کا باادب رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، ذکر شہداء کربلا سنتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھا کرو کہ حسینیت اور یزیدیت یہ دو کرداروں کا نام ہے۔ حسینی کردار رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا دفاع کر رہا تھا۔ حسینی کردار یزید کیا کرنا چاہتا تھا؟ یزید زانی تھا، بدکار تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا، قاتل تھا، زانی تھا، اور سنت کا تارک تھا اور سنت کو بدلنا چاہتا تھا۔ صرف سنت کا تارک ہی نہیں تھا، امت کو سنت سے توڑنا چاہتا تھا، سنت کو بدلنا چاہتا تھا، دین کی شکل کو بدلنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جب امام علی مقام کو حاتم طائی کے پوتے نے پیشکش کی کہ آپ ہماری پہاڑیوں میں آ جاؤ، میں 5000 کا لشکر آپ کے ساتھ روانہ کروں گا جو یزید سے جنگ کرے گا، امام علی مقام نے فرمایا میرا مقصد تخت نشین ہونا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے مکروہ چہرے سے چادر کھینچ کے لوگوں کو بتاؤں کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں میرے نانا نے فرمایا تھا کہ 60ویں ہجری میں میری سنت پر حملہ کرے گا ایک شخص۔ یزید سنت پر حملہ کرنے والا تھا، اور صرف حملہ کرنے والا نہیں تھا، سنت کو بدلنا چاہتا تھا۔ آج اگر حضور علیہ السلام کی سنت اور دین ہمارے پاس اسی حال میں موجود ہے تو یہ قربانی کا صلہ ہے اہل بیت اطہار کی اور شہداء کربلا کی۔ تو آپ مجھے بتائیے، یزید یہ سب کرنا چاہتا تھا، امام علی مقام نے قربانی کس لیے دی کہ بس سال میں ایک دفعہ ان کی شہادت سن کر رو لیا جائے، بس سال میں ایک دفعہ ان کے نام کی سبیل لگا لی جائے، بس سال میں ایک دفعہ ان کے نام کی ذکر کی محفل سجا لی جائے؟ نہیں، امام علی مقام نے نماز کو امت تک پہنچانے کے لیے اسی حال میں سنت کو نہ بدلا جائے جانوں کو قربان کیا، حضور کی سنت کو بچانے کے لیے جان کو قربان کیا، امت مسلمہ کے کردار پاکیزہ رہیں ان تک حضور کی سنت پہنچے اس لیے اپنی جان کو قربان کیا، شراب نوشی سے امت کو بچانے کے لیے جو وہ سنت کو بدلنا چاہتا تھا امام علی مقام نے اپنا گھرانہ قربان کیا، بدکاری سے روکنے کے لیے وہ سنت کو بدلنا چاہتا تھا، امام علی مقام نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا سنت کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے۔ اب آپ بتائیے، جو شریعت کا تارک ہے، جو فرائض بھی ادا نہیں کرتا، جو سنت کا تارک ہے، جو حضور علیہ السلام کی سنت کو نہیں اپناتا، حضور کی شریعت کو نہیں اپناتا، بد کردار ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، غلط رستے پر ہے، آپ مجھے بتائیے، وہ کہنے کو تو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہا ہے، لیکن کیا اس کا کردار حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ کردار یزیدی ہے۔ یاد رکھنا، انسان خالی حسینی کہنے سے حسینی نہیں بنتا، حسینی انسان حسینی کردار سے بنتا ہے۔ اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو اس کردار کو اپناؤ جس کردار کے لیے امام علی مقام نے جان کو قربان کر دیا، اس کردار کو بچاؤ جس کردار کے لیے امام علی مقام نے یزید کی بیعت نہ کی، اس کردار کو اپناؤ جس کردار کو امت تک پہنچانے کے لیے امام علی مقام نے اپنے گھر کے بچے کو قربان کر دیا۔ اگر تم شریعت کے تارک ہو، سنت کے تارک ہو، فرائض سے دور ہو، کہنے کو 100 بار اپنے آپ کو حسینی کہو، تم حسینی نہیں ہو سکتے۔ حسینی تب ہوگے جب یزیدی کردار کو چھوڑ کے حسینی کردار اپناؤ گے اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں قولاً بھی اور عملاً بھی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر کی انہوں نے مجھے فرمائش کی بارہا، تو میں جب میں آیا اور آ رہا تھا وہ اس پر اعلیٰ حضرت کے اس 2 اشعار پر اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ سب میرے ساتھ کہہ لیجئے تاکہ ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے اور ایک ذوق میں مجلس کا اختتام ہو۔ اعلیٰ حضرت نے جب حضور کی بات کی یا حضور کی اہل بیت کی بات کی تو کمال کیا۔ سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لگ پھول تہل پھول زگل پھول بدل پھول، لب پھول
حضرت کمال کی اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات رضا اس سے کیا بات کیا بات کیا بات رضا اس سے چمنستان کر کی کیا بات رضا اس سے چمنستان کر کی زہرا کلی جس حسینا حسن زہرا ہے کلی جس حسینا یہ پہلی رات کا چاند دیکھتے ہیں آسمان سے. فیلحال پہلی رات کا چاند دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ بڈھے آسمان اپنی پہلی رات کے چاند پہ, یہ دوسرا والا پھول ہے, پھول نہیں, میرے نبی کے پاؤں کا ناخن نہیں دیکھا. دل اپنا بھی شیدا ہے اس ناخن پاک شیدا ہے اس ناخن پاک اتنا بھی مہنا پہ ناچے کہل اتنا بھی مہنا پہ ناچے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جب حضور کو پسینہ آتا تھا نا تو اس کو شیشی میں لے لیا کرتی, کسی دلہن کی شادی ہوتی تو اس کو لگا دیا کرتی, ساری زندگی اس سے خوشبو نہ جاتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے کبھی تیرے چاہے آخری شعر جس میں نے مائک چھوڑنا, مانگے نہ کبھی تیرے نہ پھر چاہے دلہن پھول. یہ آخری شعر بھی ہے اور یہ استغاثہ بھی ہے. اللہ کرے سب کے ساتھ ایسا ہو جائے. کوہ مہن کس کو کہتے ہیں؟ غم کے پہاڑ کو. کس کو؟ غم کے پہاڑ کو کوہ مہن. یا رسول اللہ, کانٹا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, کانٹا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, کانٹا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تو چاہو تو ہو جائے ابھی کاہے میں چاہو تو ہو جائے ابھی کاہے میں پھول. لب پھول دہن پھول دل ڈالو رخ دل ڈالو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدل لال یمن مشک خوتل پھول.
تعالیٰ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران گفتگو جو بھی غلطی ہوئی صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حب آل بیت کے جام قبلہ پیر صاحب کردار صحابہ کی روشنی میں پلا رہے تھے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. ابھی صرف 2 اشعار سلام کے ہوں گے. قبلہ مفتی محمد عرفان القادری صاحب سلام پڑھائیں گے اور اس کے بعد قبلہ پیر صاحب ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد لنگر کا اہتمام ہے. تو صلاۃ والسلام کے لیے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجئے. سیدھا ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ لیجئے، گردن جھکا لیجئے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام صلوات اللہ علیکہ. یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. واسطہ آل عباکہ صدقہ خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے کا. یا نبی یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. انت فی الوجدان حی، انت للعینین ضی، انت عند الحوض ری، انت ہاد وصفی. یا حبیبی یا محمد یا نبی. تمام احباب اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں. دعا سے قبل 1-2 گزارشات ہیں آپ سے. الحمدللہ لنگر حسینی کا وسیع اہتمام ہے. تمام احباب نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے اور انشاءاللہ حسینی لنگر اور وہ کم پڑ جائے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. حسینی لنگر جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. بس صرف آپ نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے. اور میں وقت کی قلت ہے، میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انتظامیہ مسجد اور میرے یہ چھوٹے بھائی ہیں حسنین علی کاشی، اللہ رب العزت ان کی جوانیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور بالخصوص سنی یکجہتی کونسل کے سرپرست اعلیٰ قبلہ قاضی تجمل حسین اختر صاحب، اگرچہ آپ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں لیکن آپ کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. میں قبلہ پیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام اہلیان محلہ کے لیے اور تمام شرکاء کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. اللہ یا کریم، تیری بارگاہ میں تیرے حبیب مکرم رحمت للعالمین خاتم النبی کی حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں. اس محفل ذکر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ یا کریم، اس محفل کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا دے. یا اللہ یا کریم،
اس میں جو خیر ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، جو ذکر اذکار ہوا، اس کا ثواب ہماری طرف سے ہدیہ اور تحفے کے طور پہ ہمارے عمل کے مطابق نہیں، تو اپنے شانوں کے مطابق اس کو بڑھا کے امام علی مقام کی بارگاہ میں، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ یا کریم، ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما، ہم سب کے سینوں کو کما حق ہو نور ایمان سے منور فرما، ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، جتنے یہاں حاضر ہیں تو سب کی دعاؤں سے بھی واقف ہے، حاجات سے بھی واقف ہے، مشکلات سے بھی واقف ہے۔ یا اللہ یا کریم، رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ، اہل بیت اطہار شہدائے کربلا کا صدقہ، یا اللہ یا کریم، ہم سب کی تمام مشکلات کو دور فرما، تمام تکالیف کو دور فرما، تمام بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ یا کریم، تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ یا کریم، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اس محبت کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی محبت عطا فرما، اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ یا کریم، حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرتے ہیں کہ اہل محلہ نے اس محفل کا انعقاد کیا، یا اللہ اس پورے محلے پر اپنا فضل و کرم فرما، جتنے حضرات حاضر ہیں سب پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ علماء اہل سنت کے کثیر تعداد میں موجود ہیں، یا اللہ یا کریم، ان علماء کا سایہ تادیر اہل سنت پر قائم و دائم رکھ۔ حضرت قاضی تجمل صاحب، جو جیسا میں نے تیرے سامنے ہے، اہل سنت کے لیے مصروف رہتے ہیں، اس محفل کے لیے بھی بڑے فکر مند اور رابطے میں تھے۔ یا اللہ یا کریم، قاضی تجمل صاحب جو ایک بڑے خوبصورت عالم دین ہیں، ان کی توفیقات خیر میں برکت عطا فرما۔ مولانا اجمل صاحب، ان سب حضرات کو علماء نے جو اس محفل کا انعقاد کیا، ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا